بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. خوب سے خوب تر عبادت کیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے. یقیناً ناظرین کرام، رب کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے. دن میں روزے کی حالت، رات کو قیام، تراویح کا اہتمام، سحور یعنی سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام. رمضان مبارک کی برکات اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین کرام، رمضان مبارک کا مقصد سبحان اللہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، یقیناً 7ویں روزے کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ حقوق العباد کی ادائیگی کر کے، یعنی اگر ہم حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے 7ویں روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب 7ویں روزے کی حفاظت کے لیے ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ جس کی راویہ سیدنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بہت سے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے درجات کو، ان لوگوں کے مرتبوں کو حاصل کر لیں گے جو بظاہر بہت زیادہ نفل عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی دنیا میں بہت سے ایمان والے ایسے ہوں گے کل قیامت میں جن کے درجات بہت بلند ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمدہ اخلاق والے ہوں گے، وہ اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے. وہ بظاہر کو اتنی زیادہ نفل عبادات نہیں کریں گے، وہ راتوں کو جاگیں گے نہیں، لیکن وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کریں گے. اور یہ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ یہ سبحان اللہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو کل قیامت میں اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبتوں کو ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. تو ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بظاہر بہت زیادہ نفل عبادات کریں گے، بہت زیادہ سب کچھ کریں گے، لیکن وہ مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے ان کے لیے خطرہ ہے. اللہ اکبر! خطرہ کس بات کا ہے؟ کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اپنے اس بد اخلاقی کی سزا پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بد اخلاقی سے محفوظ فرمائے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً ناظرین کرام، اس زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ آئیے کوشش کریں اس رمضان مبارک کے اندر اپنی تربیت کیجیے، کوشش کیجیے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، اور انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر بھی ایک ماحول بنائیے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سے آکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمدہ اخلاق اللہ کریم اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز 8ویں روزے کے آٹھویں روزے میں کن اعمال کا ہم ذکر کریں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں کریں گے تاکہ ہم اپنے 8ویں روزے کی بھی حفاظت کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.